ماشاءاللہ یہ تھے حافظ علی خان جو قرأت کلام پاک سے ہم سب کو محسوس فرما رہے تھے۔ ان کی قرأت کے سننے کے بعد یہ اشعار یاد آتے ہیں کہ اندھیروں کو نور دیتا ہے، اندھیروں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے، اس کے در سے جو بھی مانگو، اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے۔ آئیے قرأت کلام پاک کے بعد اگر اللہ کے بعد کوئی شخصیت ہے تو وہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے قرأت کلام پاک کے بعد آقا نامدار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ہمارے اسی مدرسے کے متعلم حافظ سید ریحان قاری سید عقیل الرحمن صاحب کو ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب قدم میرے نبی نے دنیا پر، رکھا جب قدم میرے نبی نے دنیا پر، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میری مراد حافظ سید ریحان بہائے آقا نامدار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ فخر آدم محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فخر آدم محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ علیہ وسلم جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے عقبہ میں کوثر دنیا میں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ میں کوثر دنیا میں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ یہ تھے سید ریحان جن سے آپ حضرات نعت سماعت فرما رہے تھے. جیسا کہ میں ابھی انجمن کے شروع میں صدارت کے لیے حافظ ایوب صاحب کا نام لیا، ویسے ہی ہمارے درمیان میں ایک شخصیت موجود ہے. اگر میں ان کی تعریف نہ کروں، میں ان کے استقبال میں کچھ الفاظ نہ کہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کم ظرفی کی علامت ہے. جیسے حافظ ایوب صاحب شروع سے اس مدرسے کے لیے اپنی تگ و دو محنت میں لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی مدرسے کے اسٹارٹ میں افتتاح جو مدرسے کا ہو رہا تھا اس وقت سے مدرسے کے ہر کام میں شانہ بشانہ چلنے والے ہمارے نواب بھائی یہاں پہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. کیونکہ جب مدرسے کا افتتاح ہوا، مدرسہ شروع ہوا، اس وقت سے قاری صاحب کے ساتھ میں کندھے کو کندھا لگا کر مدرسے کے ہر کام میں آگے بڑھ کر مدرسے کو کامیاب بنانے میں مدرسے کے شروع سے محنت میں لگے ہوئے ہیں. ہم آپ کا اس سالانہ انجمن اصلاح مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن میں استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. محترم حضرات، عزیز طلباء، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا مسابقہ سالانہ انجمن ہے، بلکہ انجمن نہیں بلکہ یہ ہمارا مسابقہ ہے. اس لیے مسابقے میں بچوں کو، جو بچے تقریر کرتے ہیں ان کو امتیازی نمبرات یا پھر نمبرات دینے کے لیے حکم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے میں یہاں پر جو حکم حضرات ہیں مفتی عبدالواجد صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد بلال، ان کا استقبال کرتا ہوں. اور ہمارے دوسرے حکم ہیں اسی مدرسے کے استاد محترم جو شروع سے اپنی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں مدرسے کو کامیاب بنانے کے لیے اور مدرسے کے ہر کام کو، ہر ذمہ داری کو اپنا کام سمجھ کر اس کو کامیاب پورا کام ہونے تک اور پایہ تکمیل تک پہنچانے تک اپنی تگ و دو کے ساتھ محنت کرنے والے دوسرے حکم میں ہمارے حافظ شیخ اکبر صاحب، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور ان اشعار کے ساتھ ان دونوں حکموں کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ کو سنبھالیں. اس سے پہلے کہ یہ دنیا ہم کو رسوا کر دے، اس سے پہلے کہ یہ دنیا ہم کو رسوا کر دے تو ہمارے جسم، ہماری روح کو اچھا کر دے. ہمارے ہر فیصلے میں ہو تیری رضا حاصل، ہمارے ہر فیصلے میں ہو تیری رضا حاصل، جو تیرا حکم ہو وہ ہمارا ارادہ کر دے. میں دونوں حکموں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی نشست کا کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. محترم سامعین اکرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں مدرسہ